کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم روز گناہ کرتے ہیں لیکن معافی مانگنے کا خیال بھی نہیں آتا؟ کیا آپ کی زندگی میں بھی سکون ختم ہو گیا ہے؟ رزق میں تنگی ہے، رشتوں میں کڑواہٹ ہے، یا دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں؟ تو ذرا رک جائیے۔ آج ہم ایک ایسے لفظ کی بات کرنے جا رہے ہیں جو اگر دل سے نکل جائے تو قسمت بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے اور اب کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ وہ لفظ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ یہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، یہ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، یہ کہنا ہے یا اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن افسوس ہم نے معافی مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ آج انسان کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ گناہ عام ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں، حیا ختم ہو گئی ہے اور استغفار بھول چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ پیسوں کا ہے، مسئلہ لوگوں کا، مسئلہ قسمت کا ہے، اور ہم اپنی قسمت کو، اپنے نصیب کو کوسنے لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے گناہ کی طرف اپنے پر متوجہ نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے کے سارے مسئلے ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہ کی وجہ سے آتے ہیں اور استغفار سے دوری کے ہیں۔ خیر میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے، وہ بھی دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ سوچئے جس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، وہ بھی استغفار کریں، اور ہم اپنے گناہ جو ہم ہر روز اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم استغفار کیوں نہ کریں؟ آپ سرکار نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں بلکہ نیک لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں رزق کم ہے؟ کیا محنت بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے؟ کیا پیسہ آتا ہے لیکن ٹھہراؤ نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے؟ تو سن لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اے قوم اپنے رب سے معافی مانگ، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اولاد عطا کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بہائے گا، جاری کر دے گا۔ یعنی استغفار پڑھیں گے تو رزق، اولاد اور خوشحالی اور برکت آئے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے۔ ایک شخص نے کہا، حضور میرے پاس مال نہیں۔ دوسرے نے کہا، حضور میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا شخص حضور کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، کوئی رزق بھی نہیں ہے میرے پاس۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفر اللہ کرو۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ ہر مسئلے کا جواب ایک ہی کیوں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو یہ جواب میں نے دیا ہے وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ میں نے قرآن سے دیا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن دل کا سکون نہیں۔ بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، بڑے مہنگے مہنگے کپڑے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی، دل بے چین ہے، روح خالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کا سکون صرف استغفر اللہ سے ملتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں میں شرمندہ ہو کر، اپنے رب کی رحمت میں ڈوب کر، اللہ پر یقین کر کے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتا ہے، تو یقین جانیے اس کی یہ فریاد عرش تک جاتی ہے اور عرش کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ دل کا سکون صرف استغفر اللہ سے ملتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا استغفر اللہ، تو دل نرم ہو جاتا ہے، ضمیر جاگ جاتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔
میری بہنوں، یہ بات خاص طور پر آپ کے لیے ہے کہ اگر تم سسرال میں پریشان ہو، زندگی میں سکون نہیں ہے، اگر تمہاری بات کوئی نہیں سنتا، تو یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے آنسوں کو بھی گن رہا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، استغفر اللہ، استغفار کا دروازہ۔ وہ آنسو جو تم لوگوں سے چھپا لیتی ہو، وہ استغفر اللہ کے ساتھ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ گناہ صرف آخرت کو خراب نہیں کرتے بلکہ دنیا کو بھی خراب کرتے ہیں، اس لیے استغفار اس نیت سے کریں کہ آخرت میں تو اس کا ثواب ملے گا ہی، نہ صرف آپ کی آخرت میں جو ہے وہ ثواب کے ساتھ آپ اپنی منزل کو جا لگے، تو آپ کو دنیا کے اندر بھی بہت اجر و ثواب اور زندگی کے اندر سکون اطمینان آ جائے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہاری مشکلات ختم کر دوں گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ اور توبہ ایک ہی چیز ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ استغفر اللہ ہے معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہ چھوڑنا۔ جو پچھلے ہمارے گناہ تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ صرف 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی آپ جو ہے ورد کرنا شروع کرتے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں اس کا ورد کرنا شروع کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آہستہ آہستہ آپ لوگ اس کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کی سپیڈ بنتی جائے گی، اور جب آپ کی سپیڈ بن جائے گی تو آپ کو جو ہے وہ 7000 دن کا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ لوگ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں کاؤنٹر پہ، تسبیح پہ، جیسے بھی آپ چاہیں، صرف آپ لوگوں نے کہنا یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیے میں آپ کو بس یہ بات کہنی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا، دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ استغفر اللہ قسمت بدل دیتا ہے۔ آپ لوگ اس کو یقین کے ساتھ دل کے ساتھ کریں گے نا، تو میں آپ کو میری بات جو ہے نا لکھوا لیں، آپ کی جو ہے نا وہ دعا، وہ دلی خواہشات، ٹینشنز، مشکلات، پریشانیاں ساری کی ساری جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ جب سے میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا نا میری زندگی بدل گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو سے موٹیویٹ ہوں گے، اور آپ لوگوں کو ضرور جو ہے نا ایک موٹیویشن ملے ہوگی استغفر اللہ پڑھنے کی، اس کا ورد کرنے کی۔ آپ لوگ بھی استغفر اللہ سٹارٹ کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، کیونکہ دیکھیں قسمت کو برا ٹھہرانا، نصیب کو غلط ٹھہرانا، یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہے نا ہمارا نصیب بہتر کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں یہ بات بالکل بھی زیب نہیں دیتی۔ ہم نے صرف استغفر اللہ کرنا ہے، اللہ پر یہ پورا یقین رکھ کر۔ میری بہنوں، میں اپنا کوئی دکھاوا نہیں کر رہی کہ میں استغفر اللہ کرتی ہوں اور میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، میری زندگی بدل گئی۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی دل سے استغفار کریں گے نا تو مجھے یقین ہے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اگر کوئی استغفر اللہ کرتا ہے نا تو مجھے کمنٹ میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے واقعات شیئر کیا کریں کمنٹس میں، تاکہ میں آگے بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کے واقعات پر، سٹوریز پر جو ہے نا وہ ویڈیو بنا سکوں، تاکہ لوگ جو ہے موٹیویشن لوگوں کو ملے۔ کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر مجھے موٹیویٹ ہوئی ہوں، مجھے موٹیویشن ملی ہے۔ پہلے میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھتی تھی، لیکن اب میں الحمدللہ خود اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ لوگ میری باتوں سے ضرور موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور استغفر اللہ کا کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ یہ میری بات آپ لوگ جو ہے نا لکھوا لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، لیکن آپ نے ناغہ کوئی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ روز کا 7000 ٹائمز، صرف 7000 مرتبہ اٹھتے بیٹھتے کھلا پڑھ لیں، تسبیح پہ پڑھ لیں، کاؤنٹر پہ پڑھ لیں، انگلیوں پہ پڑھ لیں، ایون یہاں تک کہ ٹھیک ہے آپ لوگ انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اس میں جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ نہیں، کوئی اس میں مسٹ ہے نہیں کہ آپ لوگوں نے انگلیوں پہ ہی کرنا ہے، یا آپ لوگوں نے کھلا نہیں پڑھنا یا اس طرح، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جس طرح آپ لوگ کو ایزی لگتا ہے آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنی اور پریشان بہنوں کے ساتھ، پریشان لوگوں کے ساتھ جو ہے آگے شیئر کریے، تاکہ میری ویڈیو جو ہے میری ویڈیو جو ہے وہ کسی کی زندگی بدل سکے۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کی بھی زندگی بدلے، تو آگے ان کے ساتھ جو ہے یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔